السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 4۔ اچھا بیٹا، میں نے آپ کو گزشتہ سبق دیا تھا قرآن کریم کے پہلے پارے میں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے پہلا پارہ آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو پڑھائی تھی سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ شروع کی تھی نا ہم نے، تو اس کا یہ پہلا رکوع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے پڑھنا ہے جی پہلا رکوع نہیں بلکہ اس سے آگے ہو چکا تھا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انما نحن مستہزئون تک یاد کر لیا تھا، ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چونکہ آپ کا ناظرہ ہے اور آپ نے اس کو اپنی ایک ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کسی کو سنانا ہے۔ جب آپ سنائیں گے تو پھر جا کے تو یہ تلفظ کے اعتبار سے بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، تو آج میں نے آپ کو پڑھانا ہے جی آگے۔ اچھا، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ سب سے پہلے قرآن کریم کھولتے ہیں، اس کے بعد یہ کون سی صورت ہے؟ صورت دیکھ لیا کریں گے، یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ روزانہ آپ نے صورت کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کا نام بقرہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی قرآن پاک میں سے فلاں صورت کس پارے میں ہے، تو اتنا تو ہو نا کہ آپ بتا سکیں کہ بھائی یہ فلاں صورت فلاں پارے کے اندر، اور آپ نکال کے دکھا سکیں۔ تو لہذا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جب یہ تقریباً 2.5 پاروں کی یہ صورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم نے پہلا پارہ پڑھنا ہے، تو پہلا پارہ جب روزانہ پڑھتے رہیں گے تو اس کا جب اختتام ہوگا نا، ختم ہوگا، تو ختم ہوتے تک جب آپ روزانہ پڑھیں گے جی کہ یہ سورہ بقرہ ہے جی، سورہ بقرہ کا نام لیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر شروع کریں گے، تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ یہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی پھر بھولے گی نہیں۔ تو یہ ہے جی سورہ بقرہ۔ اب اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کو سٹارٹ لیں گے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے اس کو ناظرہ پڑھنا ہے نا، تقریباً 3-4 مرتبہ آپ اس کو یہاں تک دہرائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب آخر میں یہاں تک پڑھیں گے نا تو پھر صدق اللہ العظیم کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ تلاوت آپ نے ختم کی ہے۔ اور صدق اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ میرے اللہ نے سچ فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی بڑے کو سامنے بٹھا کے تو ایک مرتبہ سنا دینا ہے۔ سنا کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم بند کرنا ہے، اس کو بلکہ اس کی جو آپ کو میں نے صورت دی تھی پھر وہ 30واں پارہ نکالنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ 30واں پارہ آخری پارے کو کہتے ہیں، اور وہ کیسے نکالنا ہے جی یہ دیکھ لیں۔ آخر کی طرف سے آپ نے یوں کرنا ہے نا، تو یہ آپ کے سامنے 30واں پارہ آ جائے گا،
وہ 30ویں پارے کی میں نے آپ کو دی تھی سورہ ماعون، جو کہ آپ کے سامنے آ چکی ہے ابھی، یہ دیکھ لیں۔ یہ کیا جی؟ سورہ ماعون، یہ نام لکھا ہوا ہے، آگے بسم اللہ ہے، یہاں سے آیت الذی سے یہ سورہ ماعون سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ یدعو الیتیم تک کا میں نے آپ کو سبق دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے اس سے آگے پڑھنا ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ میں دہرا دیتا ہوں پچھلا بھی۔ سورۃ الماعون مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم۔ یہاں تک ہو گیا تھا، اب میں آپ کو آگے دے رہا ہوں، دیکھیں۔ ولا نا واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا، ٹھیک ہے۔ یا زبر یا، ہا پہ زواد خز، یا خز زواد پہ زو، ولا یا خزو، زواد کو موٹا کرنا ہے۔ اب کیا پڑھیں گے؟ ولا یا خزو، عین زبر لام خر زبر لا، علی طعام المسکین۔ ایک آیت میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ کے لیے کوئی زیادہ تکلفات بھی نہ ہوں اور آپ پریشان بھی نہ ہوں۔ ایک آیت کو اگر کوئی بچہ جیسا بھی ہے، جس حافظے کا مالک ہے، یعنی کہ اس کو اگر 25-30 مرتبہ پڑھ لے تو وہ آیت لازمی یاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا آپ یاد کرنے والے بنائیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، توجہ کریں ذرا، مکمل دھیان کے ساتھ آپ سنیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ایک مرتبہ پچھلا بھی سن لیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ہماری جو آپ کو ہدایات مل رہی ہیں اس پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اچھے بچے تب ہوں گے کہ جب ہمارے یہ جو اسباق آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کو دھیان کے ساتھ یاد کریں اور بڑوں سے اس کی رہنمائی حاصل کریں، تو پھر جا کے تو آپ کے جتنے بھی اسباق ہیں یہ مکمل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری باتوں پہ عمل ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔